بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامین وعلی آلہ و اصحابہ و عترتہ بعدد کل معلوم لک و بعدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ آج 19 ربیع الاول حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو سر العزیز کا یوم ولادت باسعادت ہے ماشاءاللہ۔ اسی حوالے سے پیر و مرشد حضرت ابو انیس کو سر العزیز کے مقالات حکمت میں سے کچھ اقتباسات پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان مقالات حکمت کی ترتیب و تنظیم مجد نساء صاحبزادی انیس اختر صلبہ اللہ بنت ابو انیس محمد برکت علی کو سر العزیز نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ولادت باسعادت۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، تیرا یہ بندہ ابو انیس محمد برکت علی اوفیان بن والدین نگاہی بخش و جنت بی بی درویش الورا حضرت بابا زندو شاہ رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز لب دریائے ستلج کی اولاد میں سے ہے اور شاہ ولایت حکیم امیر الحسن سہارنپوری کو سر العزیز کا مرید الانام ہے۔ اللہ مطلوب، زندگی منزل اور نفس مسافر ہے، اور کوئی مسافر بوڑھا ہو یا جوان کبھی راہ میں ڈیرا نہیں جماتا جب تک سفر ختم نہیں ہوتا، برابر چلتا رہتا ہے۔ اس راہ میں چلنا ہے تو حیات و ممات کے تمام دفاتر اللہ ہی کے حوالے کر کے چل۔ موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر اللہ ہی کے ذکر و فکر میں محو رہا کر، یہی زندگی کی منزل اور اسی پہ تیرا دار و مدار۔ محویت ایک غیر فراموش ذکر ہے۔ محویت جب طاری ہو جاتی ہے، مطلوب و مقصود و مطلوب کے سوا کسی اور طرف کوئی التفات نہیں رہتا، مطلق نہیں رہتا۔ تیرا خیال ہر خیال کو بھلا دیتا ہے، اسی طرح تیری یاد ہر یاد کو۔ محویت کا جو مقام میرے آقا، میرے دلبر، میرے جانی حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو سر العزیز کو عنایت ہوا، نادر المثال اور قابل داد و تحسین ہے۔ آپ 12 سال کلیر میں گلر کی شاخ کو تھامے میوے للہ رہے۔ اللہ اللہ آدم کی اولاد کے ریکارڈ بات کر گئے۔ انسان چند گھنٹے تک محویت کے عالم میں کھڑا رہ سکتا ہے۔ اتنی طویل مدت ہوا پھانک کر محبت کی جوت جگاتے رہے، کبھی نہ ڈگمگائے۔ محبوب سامنے تھا پھر کیوں کر گھبراتے؟ فریدی قندیل مچ اٹھی، روشن ہوئی، ہر عالم کو جگمگانے لگی۔ منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری۔ کسی بھی تاریخ نے آج تک اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں کیا کہ کوئی تیری محبت کے نشے میں چور ہو کر بغیر کچھ کھائے پیے 12 سال کسی درخت کی شاخ کو تھامے کھڑا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کا نمونہ انہی کو عنایت ہوا، مبارکن مکرمن مشرفن۔ تیرا حال ہی میرے دل کا چراغ ہے۔ سال ہا سال گلر شریف کو تھامے محو رہنا
نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا، محویت کی حد نہیں تو کیا تھی؟ تیری محویت کی مثال نہیں ملتی۔ تیرا نام علاء الدین ہے، تیرا نام ہی تیری شان کا مظہر۔ تیرے جلال کو نہ دیکھا جاتا ہے نہ سنا، دیس بدیس پھری تیرا کوئی ہم پایا نہ ملا۔ ہے ہی نہیں کسی بھی ولایت کے ولی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا کہ مسجد نے کیا سجدہ صابر تیری گلی میں۔ علاء الدین میرے پیر کی رگ رگ میں رچا ہوا تھا، جب جوش میں آتے علاء الدین کہتے اور کہنے پہ مجبور ہو جاتے، مسجد گونج جاتی۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلی علی قدس العزیز عالم وجد و محبت میں فرمایا کرتے، کعبہ خانم یا پیغمبر، مصحف است ای یا خدا، اصطلاح شوق بسیار است و من دیوانان۔ میں آپ کو کعبہ کہوں یا پیغمبر، قرآن کہوں یا خدا، میرے شوق کے خیالات تو بہت ہیں، ویسے میں ان کی محبت کا دیوانہ ہوں۔ میرے آقا روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے باکمال مردوں نے محبت کے وہ حیران کن نمونے پیش کیے کہ جن کی کوئی بھی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ چشم فلک نے ان کی محویت کا وہ عالم دیکھا کہ قدسی ششتر رہ گئے۔ حضرت مخدوم صاحب کا رنگ فقر کی تاریخ کو دنگ کر گیا۔ ماشاءاللہ خاک میں نور کی تجلیاں مچلنے لگی، ذات ذات میں محو ہوئی، بشری صفات کا خاتمہ ہوا، اور آپ نے اس محویت کے عالم میں 12 سال گلر کی شاخ کو تھامے کلیئر کی پاک سرزمین کو مرکز تجلیات بنائے رکھا۔ اور میری سرکار کے جمال و جلال کی انتہا یہ ہے کہ جب جذب و مستی میں ڈوب گئے، زبان ارادت و کیفیات کی ترجمان بن گئی۔ اس سے بڑھ کر جذب و مستی کا اور کیا عالم ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، امروز شاہ شاہاں، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربار شدست مارا۔ کہ بادشاہوں کے بادشاہ میرے آقا و مولا حضور اقدس و اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میرے جھونپڑے کو شرف میزبانی بخشا ہے، میرے گھر تشریف لائے ہیں، اور اس مہمان ذی شان کی تشریف آوری کوئی معمولی بات نہیں، عنایات کی حد اور کمالات کی معراج ہے۔ آج مجھے مقصود کل حاصل ہے، بادشاہوں کے بادشاہ میرے مہمان بنے ہوئے ہیں، اور اب اس سے آگے نہ کوئی منزل ہے، نہ مقام، نہ خواہش، نہ جستجو۔ فرماتے ہیں، آج میرے جھونپڑے کی، میرے گھر کی یہ شان ہے کہ جبریل امی ملائکہ مقربین کی معیت میں اس چوکھٹ کی دربانی کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور یہ عطا و بخشش اور کمال و جلال کی انتہا ہے۔ کمال کا مطلب کرامت نہیں، کرامت سے ہر کہو میں کو نوازا جا سکتا ہے، لیکن کمال ہر کسی کو مقسوم نہیں۔ کمال یہ ہے کہ مقصود کل ہاتھ آ جائے۔ بلند ترین عطا اور اعلیٰ ترین عنایت یہ ہے کہ حضور اقدس و اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر کو اپنی مہمانی سے مشرف فرمائیں۔
یہی کمال کا مقصود اور یہی انتہا ہے جو میری سرکار حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کو عنایت ہوا۔ اے او یکتائے زماں، تیری نسبت ہم خاک نشینوں کے بڑے ہی کام آئی، ہر کسی کے کام آئی۔ دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں، تیرے بنائے ہوئے بہت کچھ ہیں۔ تیری نسبت کے بغیر کوئی کسی کو پوچھتا تک نہیں کون میاں کہاں سے ہو۔ نہ میری ذات نہ صفات، نہ میری ذات نہ صفات، تیرے نام ہی کی بستی بسائی ہوئی ہے اور اس نام ہی کی بین بجائی ہوئی ہے۔ طریقت میں منافقت نہیں ہوتی، طریقت میں منافقت نہیں ہوتی، ایک ہو کر اور ایک بن کر ہی کوئی کسی کا کہلاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے بندہ کسی مقبول بندے سے مل کر ہی واصل ہوتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے بندہ کسی مقبول بندے سے مل کر ہی واصل ملنا ہوتا ہے، ورق گردانی سے نہیں۔ شاہد و مشہود ضامن ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ دل کا بدلنا اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے۔ جب دل کو بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی دل سے واصل فرما کر بدل دیتا ہے۔ دلوں کے استاد دل ہوتے ہیں، دل ہی دلوں کو پڑھایا کرتے ہیں۔ یہ شاہی سکے دل ہی کی ٹکسال میں ڈھالے جاتے ہیں۔ یہ علم مابی ہے، کسبی نہیں۔ اللہ کی تلاش میں نکلا تھا، اللہ کی تلاش میں نکلا تھا، علاء الدین کو پایا، دیوانہ تھا، مستانہ بنا، بحر علوم کے ذخائر کھلے، عجائب و غرائب نسخے ملے، قدرتی نظام نے آغوش پا کی، تیری بقا کی چادر سدا تنی رہی۔ پاسبانی مردوں کی امانت، پاسبانی مردوں کی امانت، تیری پاسبانی بڑے ہی کام کی چیز ہے۔ توجہ کسی اور طرف راغب نہ ہوئی اور تیری توجہ ہی کی بدولت یہ برکات ہوئی۔ کائنات کی کوئی بھی شے کسی بھی انداز میں تجھے خیرہ نہ کر سکی۔ عنایت نہیں تو کیا ہے، کرم نہیں تو کیا ہے۔ میرے مخدوم الورا نے اس دنیا میں کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں، گلر کھا کر زندگی گزار دی۔ مجھے دنیا کی ایک ایک چیز دکھائی، جی بھر کر دکھائی، عجیب و غریب مشاہدات ہوئے، پھر اصول مرتب کر کے مقالات حکمت سے سرفرازی بخشی۔ این حکمت نہیں تو کیا ہے۔ یہ زندگی انشاءاللہ تعالی اس اصول پہ کاربند رہے گی۔ کتاب العمل بالسنہ، المعروف ترتیب شریف، مکشوفات منازل احسان، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقالات حکمت تیری رایات بے پایا ہیں۔ اعجاز بھی کہیں تو بے جا نہیں۔ اے او میرے پردہ نشی معشوق، اے او میرے پردہ نشی معشوق، تیرے مجھ کی راک میرے آنکھوں کا انجن ہے۔ قدیم ترین رسم کا ایک جز مچ ہے اور ہم مچ ہی سلگا رہے ہیں۔ یہ دنیا کوڑے ہی کا ڈھیر ہے اور ہم ماشاءاللہ ہر شے مچ میں جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں، اور یہ راکھ ہمارے حسن کا نکھار۔ طریقت میں ملنگ اس راکھ کو خاک شفا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا ہر خیال و گمان کو جلا جلا کر راکھ بنانا، غبار بنا کر کوچہ جانا کی جانب اڑانا اکسیز، اور یہی فقیر کے مد کی تفسیر۔ مد جل گیا کوڑا رہ گیا سچ، اگر مگر کو چولہے میں ساڑ۔ مد کسی بھی چیز کو بچا کر نہیں رکھتا، جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ مد کی جلی ہوئی راکھ کا ہر ذرہ اکسیز، جوش ہے اللہ کے نام پہ جلی، میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلی اکسیز۔
تیرے ماہ شریف کی رات جنوں انس کے لیے شفا کا موجب ماشاءاللہ یا حی یا قیوم الحمدللہ الحی القیوم فاللہ خیر الرازقین واللہ ذو الفضل العظیم.